الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج یکم محرم الحرام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم صحابی رسول کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے لجپال آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پاک نے مجھے نور کے جوہر سے پیدا فرمایا، بس اس جوہر پر نظر کرم فرمائی اور مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا تو مجھے حیا سے پسینہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے پاس کھڑا کیا تو مجھے پسینہ آ گیا، اللہ سے حیا آئی۔ اور آگے فرماتے ہیں، اللہ پاک نے میرے پسینے سے 4 قطرے گرائے۔ کتنے قطرے؟ 4 قطرے۔ اے ابو بکر، اللہ پاک نے پہلے قطرے سے تمہیں پیدا فرمایا، دوسرے قطرے سے عمر فاروق کو پیدا فرمایا۔ یعنی آج جن کا عرس مبارک ہے، آج یکم محرم الحرام جن کا یوم شہادت ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جب میں کھڑا ہوا نا تو مجھے حیا آئی، مجھے پسینہ آ گیا، اس پسینے سے 4 قطرے گرے۔ پہلے قطرے سے اے ابو بکر اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، دوسرے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو پیدا فرمایا، تیسرے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی کو پیدا فرمایا، چوتھے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو پیدا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تیرا اور عمر کا اور عثمان کا اور علی کا نور میرے نور سے جاری ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار کے نور سے یہ چاروں ہستیاں پیدا ہوئی ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق، نمبر 2 حضرت عمر فاروق، نمبر 3 حضرت عثمان غنی، نمبر 4 حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ ہیں 4 یاروں کی شان اور ان کا مقام۔ تو اس کے اندر آج کیونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے خصوصی شان آپ کی یہ بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کی وجہ سے، آپ کی سوچ مبارک سے، آپ کے مشورے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دے۔ 22 آیات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشورے سے نازل ہوئیں۔ نمبر 1 مثال کے طور پہ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ مقام ابراہیم کو۔ تو جب یہ مشورہ دیا، یہ اپنا ذہن کے مطابق جو ان کے ذہن میں آیا، آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کس کی وجہ سے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے یہ نازل ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف کریں، یعنی سعی کریں اور صفا اور مروہ کے پھیرے لگائیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ یا رسول اللہ، اگر ہم ایسا کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جب آپ نے عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
दूसरा सिपारा सूरत अल-बकरा आयत नंबर 158, इन्न अस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। ये आयत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से नाज़िल हुई। तो ये है हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शान व अज़मत, आपका मकाम कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इतनी इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, इतनी इज़्ज़तें अता फरमाई हैं कि सरकार फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी हस्ती हैं कि जिनसे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। एक बड़ी प्यारी रिवायत है, हज़रत सय्यदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप इस रिवायत को लेकर आए हैं। मौला अली पाक रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हमारे लजपाल आका हज़रत सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इफ्तरदा अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इनकी मोहब्बत तुम पर फ़र्ज कर दी है। कैसे फ़र्ज की है? आगे फरमाते हैं कमफ़्तरदा अलैकुमुस्सलाता वज़्ज़काता वस्सौमा वल हज्जा। इन चारों यारों की मोहब्बत ऐसे फ़र्ज है जिस तरह नमाज फ़र्ज है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज है, हज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है। मौला अली पाक फरमाते हैं सरकार ने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, मौला अली पाक रिवायत कर रहे हैं, आप फरमाते हैं इन चारों की मोहब्बत अल्लाह ने ऐसे फ़र्ज फरमाई है जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल, आपकी शान व अज़मत। तो अगर हम इन चारों में से एक हस्ती को लें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को एक हस्ती को लें, इनकी शान व अज़मत क्या है, इनका मकाम क्या है? तो सरकार फरमाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की शान ये है कि इनकी इतनी शान है, इनकी मोहब्बत ऐसे फ़र्ज है, इनसे प्यार करना ऐसे फ़र्ज है जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज है, इस तरह रोज़ा रखना फ़र्ज है, हज करना फ़र्ज है, ज़कात देना फ़र्ज है, इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत फ़र्ज है। आगे फरमाते हैं अगर कोई बंदा इन चारों में से किसी एक के साथ भी बुग़्ज़ रखेगा तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला ना उसकी नमाज कबूल फरमाएगा, ना उसका रोज़ा कबूल फरमाएगा, ना हज, ना ज़कात। अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी बात है। सरकार फरमाते हैं इन चारों की मोहब्बत ऐसे फ़र्ज है जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज है। अगर कोई बंदा इन चारों में से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, हज़रत उमर फ़ारूक में से, हज़रत उस्मान गनी में से या हज़रत मौला अली, इन चारों में से किसी एक के साथ भी सरकार फरमाते हैं जो बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसकी ना नमाज कबूल फरमाएगा, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात। और उसका हशर क्या होगा? सरकार फरमाते हैं व यहशुरुहु मिन क़ब्रिही इलन नार। अल्लाह तबारक व ताला उसका हशर ऐसा करेगा कि उस बंदे को उसकी कब्र से निकाल कर सीधा दोज़ख में डाल देगा। अल्लाहु अकबर। आप देखें इन चारों में से एक हस्ती हज़रत सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ऐसी हस्ती हैं कि सरकार फरमाते हैं इनकी मोहब्बत ऐसे फ़र्ज है जैसे नमाज फ़र्ज है। अल्लाहु अकबर। अब अगर कोई बंदा नमाज ना पढ़े तो क्या होगा? गुनाहगार होगा। इसी तरह अगर कोई बंदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत ना करे, उनकी शान व अज़मत ना माने तो सरकार फरमाते हैं वो भी गुनाहगार होगा। अल्लाहु अकबर। तो इतनी ये पाक शख्सियात हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। आखिर के अंदर मैं एक बड़ी प्यारी बात आपके सामने रखता हूँ। अब ये किताब मेरे सामने पड़ी है, शरह उसूल एतिक़ाद अहल सुन्ना। ये तकरीबन आज से 1000 साल पहले ये किताब लिखी जा चुकी है। इस किताब के अंदर भी रिवायत मौजूद है और दीगर कुतुब के अंदर, मुस्नदुल फिरदौस के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। वो रिवायत क्या है कि हज़रत सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा जुम्मे के इज्तिमा के अंदर मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत सय्यदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने ना यूँ दुआ मांगी। कैसे दुआ मांगी?
آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی پاک نے فرمایا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہل خلفاء الراشدین۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں اے اللہ پاک ہماری ایسے اصلاح فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی پاک دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہماری ایسے اصلاح فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو جب جمعہ ہو گیا نا، جمعے کے بعد بنو ہاشم کا ایک نوجوان مولا علی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اے امیر المؤمنین، آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ الہی تو نے جیسی خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی ہے ہماری بھی ایسے اصلاح فرما، تو آپ کی مراد خلفائے راشدین سے کیا ہے؟ اے مولا علی، اے امیر المؤمنین، خلفائے راشدین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو جب اس بندے نے یہ سوال کیا نا تو مولا علی پاک شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ خلفائے راشدین کون ہیں، آپ کی کیا مراد ہے خلفائے راشدین سے، تو مولا علی پاک نے رونا شروع کر دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میری مراد خلفائے راشدین سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں خلفائے راشدین سے مراد میری یہ دو ہستیاں ہیں۔ آگے مزید فرماتے ہیں مولا علی پاک یہ دونوں شخصیات کون دونوں؟ نمبر ایک کس کا نام لیا میں نے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر دو کس کا نام لیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں یہ دونوں شخصیات ہدایت کے امام ہیں۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں یہ دونوں شخصیات ہدایت کے امام ہیں، دونوں شخصیات شیخ الاسلام ہیں۔ سبحان اللہ، اسلام کے سردار ہیں، اسلام کے شیخ ہیں، بزرگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی سے ہدایت ملتی ہے۔ کن ہی سے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کی ذات کے بعد یہ دو شخصیات ہیں جن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آگے مزید فرماتے ہیں جو بندہ ان دونوں کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی پاک کس طرح ان پاکوں کی شان بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ ان دونوں کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو بندہ ان دونوں کو اپنا امام بنائے گا وہ ہدایت پر رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور پاک کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور پاک کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے امام ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، الحمدللہ ہم کہتے ہیں۔ تو مولا علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ ان دونوں کو اپنا امام بنائے گا وہ ہدایت پر رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں اور جو بندہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا دامن مضبوطی سے تھام لے وہ اللہ پاک کا گروہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں اور اللہ پاک کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ تو یہ شان کس کی ہے؟ یہ ان پاکوں کی شان ہے۔ یہ کس کی زبان سے بیان ہو رہی ہے؟ مولا علی پاک کی زبان سے۔ کن کی شان بیان ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی۔ آج یکم محرم الحرام ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا دبدبہ ہے، کیا روب ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ جہاں سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، اور سرکار فرماتے ہیں عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی ذات ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سسر کیسے ہیں؟ حضرت سیدہ
طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کی بیٹی کا جو نکاح ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سرکار کے نکاح میں آئی۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا لگے؟ سسر لگے، یعنی حضرت عمر فاروق سرکار کے سسر ہیں۔ دوسرے نمبر پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے داماد ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، مولا علی پاک کے داماد ہیں۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی لخت جگر تھی سیدہ ام کلثوم، جو کہ مولا علی پاک اور سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے عقد سے، آپ کے نکاح سے وہ پیدا ہوئی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امام حسن پاک امام حسین پاک کی سسٹر ہیں، بہن ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وہ سسر لگے حضرت عمر فاروق، اور مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے داماد لگے، اور امام حسن پاک امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے بہنوئی لگے رشتے کے اندر۔ یہ اتنا پاک رشتہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت والے دن ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا سوائے میرے رشتے کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی تو آپ نے مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حکم کیا، عرض کی، حضور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سارے رشتے ناتے نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ کل قیامت والے دن بھی آپ سے جڑا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نسب آپ سے ملا رہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا سلسلہ آپ سے ملا رہے۔ تو یہ شان کس کی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ آپ کی بڑی شانیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ آخری بات میں کرتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت ہم کیا بیان کریں؟ آپ کی ایسی شان ہے، ایسی شان ہے، ایسی شان ہے کہ میں آپ کو بڑی پیاری ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشر مبشرہ، اس کے صفحہ نمبر 273 پر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، عمر کے فضائل اور اللہ پاک کے ہاں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کیجئے، مجھے حضرت عمر کی شان سنائیے۔ یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے لجپال آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، مجھے حضرت عمر فاروق کے فضائل بتائیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے مجھے بتائیے۔ تو آگے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، لو جلست معک قدر ما لبث نوح فی قومہ لم استطع ان اخبرک بفضائل عمر وما له عند اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام نے جتنی عمر پائی، اگر میں اتنا عرصہ بھی آپ کی خدمت میں بیٹھوں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی، کتنی پائی ہے؟ تقریباً 950 سال۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر پاؤں، اگر میں اتنا عرصہ بھی آپ کی خدمت میں بیٹھا رہوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہی بیان کرتا رہوں، تو خدا کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، اور جو آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہے وہ ختم نہیں ہوگا اگر میں اتنی عمر پاؤں۔ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ آپ دیکھیں کہ جن کے غلاموں کی شان کا عالم یہ ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ اگر میں 950 سال بھی عمر پاؤں اور حضرت عمر فاروق کی شانیں بیان کرتا رہوں تو آپ کی شانیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں پھر حضرت ابوبکر صدیق کی شان کا عالم کیا ہوگا. پھر آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم ہمارے لجپال آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وسیلہ سے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور اس پاک عظیم صحابی رسول کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو بھی ان پاکوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.